کھلی کتاب تمہارے پاس آئی ہے، من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب نور سے مراد کیا ہے؟ بات اب یہ کرنی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر نور لیا، نور نام ہے، تو یہاں پر یہ بتانا ہے کہ نور سے مراد کون سی ذات مبارکہ ہے۔ نور مصطفیٰ اور تفاسیر، جو تفاسیروں میں موجود ہے اس کے بارے میں پہلی تفسیر حضرت تفسیر ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر، جہاں پر انہوں نے اس آیت کریمہ کو لکھتے ہوئے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تاکہ تمہاری طرف اللہ، تمہارے پاس اللہ کا نور آیا، یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نور سے مراد ہمارے نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ پہلی تفسیر جہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس نے تفسیر کا نام رکھا، جس کا نام تھا تفسیر ابن عباس، وہاں پر جب انہوں نے اس آیت کریمہ کو لکھا تو ساتھ میں لکھا کہ نور یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نور سے مراد میرے نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا نام ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما دے، دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں التجا کی اللہم تفقہ فی الدین، اے اللہ میرے صحابی کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ صرف دین کی سمجھ نہیں بلکہ کتاب کا علم بھی عطا فرما دے، اس کی حکمت بھی انہیں عطا فرما دے۔ میرے نبی نے انہیں سینے سے لگایا، لگا کر اللہ سے دعا کی، فرمایا کہ اے اللہ اس کو دین کی بھی سمجھ عطا فرما دے، اور اس کتاب لا ریب کتاب ہے، اس کی حکمتوں سے بھی اسے آگاہ فرما دے۔ اور یہ روایت بخاری شریف میں 2 جگہوں پر موجود ہے، اور یہی حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے، اور یہی حدیث ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہے میرا پیغمبر جس کو چاہے جو کچھ چاہے عطا فرما سکتا ہے۔ اگر عطا نہ فرماتے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے اے میرے صحابی، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگو اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، لیکن نہیں، میرے نبی نے خود دعا مانگی اور اس صحابی کو اپنے سینے سے لگا کر علم، کتاب اور حکمت عطا فرما دی۔ تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ عطا فرما دی۔ تو سب سے پہلی تفسیر جو لکھی گئی تھی اس کا نام تفسیر ابن عباس تھا، وہ اسی صحابی نے تفسیر لکھی تھی، اور قرآن پاک کی تفسیر تھی، سب سے پہلی تفسیر یہی لکھی گئی۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کریمہ کے بارے میں سوال ہوا
کہ قد جاءکم من اللہ نور، تاکہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے نور آیا۔ تو پوچھا نور سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس قرآن پاک میں جو نور ہے اس سے مراد ہمارے نبی اکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس سے مراد ذات مبارکہ ہے۔ یہ تفسیر نمبر 1۔ دوسری تفسیر ہے جس کو تفسیر ابن جریر کہا جاتا ہے، الطبری بھی اسے کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بات ہوئی کہ جب یہ آیت کریمہ آئی تو قد جاءکم من اللہ نور، نور سے کیا مراد ہے؟ تو ان مفسر نے تفسیر ابن جریر میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جب یہ آیت کریمہ قد جاءکم من اللہ نور، جب اس آیت کریمہ کی تفسیر کرنے لگے تو فرمایا یعنی بالنور محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نور سے مراد محبوب مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ تو ہم نور نہیں کہتے، بلکہ تفسیر ابن جریر میں بھی انہوں نے بھی نبی کی ذات مبارکہ کو نور کہا ہے۔ صرف اتنا نہیں، فرمایا کہ الذی انا اللہ بہ الحق وابہر بہ الاسلام رمحق بہ الشرک، کہ اللہ رب العزت محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جس کے ذریعے سے اللہ حق کو زمین پر نازل فرمائے گا اور اسلام کو ان کے ذریعے سے روشن فرمائے گا، اور شرک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، یعنی ایسا نور ہے۔ یہ تفسیر ابن جریر میں یہ 2 تفسیریں ہوئی۔ تیسری تفسیر ہے تفسیر خازن۔ تفسیر خازن میں بھی جب اس آیت کریمہ کو لکھا گیا تو انہوں نے بھی قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں جو لفظ نور ہے، فرمایا نور کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے نبی کی ذات مبارکہ ہے، ذات مبارکہ ہے۔ اب یوں سمجھیے کہ صرف نور اللہ کے پیغمبر کو ہم نہیں کہتے، بلکہ تفسیروں میں بھی مفسرین کرام نے بھی اللہ کے نبی کو نور کہا ہے، اللہ کے نبی کو نور کہا ہے۔ یہاں پر بھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کھلی کتاب آئی۔ تو تفسیر خازن میں یہ بات موجود ہے کہ یعنی محمدن انما سماه اللہ نورا لانہ یہتدی به کما یہتدی بالنور فی الظلام، کہ تفسیر خازن میں ہے کہ فرماتے ہیں بے شک انما سماه اللہ نورا، اللہ نے ہمارے نبی کا نام بھی نور رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ لِأَنَّهُ يُهْتَدَى بِهِ كَمَا يُهْتَدَى بِالنُّورِ فِي الظُّلَامِ، کیونکہ اللہ کا نبی وہ ہے اس نور کے ذریعے سے ہدایت دے گا، اور یہ نور ایسا ہے جس کی وجہ سے ظلمتیں ختم ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے اندھیرا ختم ہو جائے گا، ایمان کی روشنی داخل ہو جائے گی۔ 3 تفسیریں ہوئی۔ 3 تفسیروں میں قد جاءکم من اللہ نور، نور سے مراد محبوب مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ اب تیسری تفسیر ہے تفسیر کبیر۔ جب ان سے سوال ہوا بتائیے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ کتاب کی بھی سمجھ آئی، وہ کھلی کتاب ہے، لیکن نور سے کیا مراد ہے؟ تو تفسیر کبیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان المراد بالنور محمدن بالکتاب بالقرآن،
کہ نور سے مراد محبوب کی ذات مبارکہ ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، نور سے مراد ہمارے نبی اکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ ہم بھی اپنے نبی کو نور بھی مانتے ہیں اور اپنے نبی کو بشر بھی مانتے ہیں، اور ہمارا بشر مانا اس طرح نہیں ہے، ہم جس طرح بشر مانتے ہیں یعنی اللہ نے جس طرح میرے نبی کو شان عطا فرمائی ہے، لباس بشری عطا فرمایا ہے، تو ہم اپنے نبی کو اس طرح کا بشر مانتے ہیں۔ جیسے ہم بشر ہیں، ہم اس طرح اپنے نبی کو نہیں مانتے۔ اب یہ قرآن پاک کی آیت اور آیت کے ساتھ 4 تفسیروں کے میں نے حوالے پیش کیے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل دینی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تعمیر کیا، بنایا، سور پھونکی، تو حضرت آدم علیہ السلام جب انسانی شکل میں آئے تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی انسانیت نے آنا تھا ان کی روحیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آپ سے لے کر اس تاریخ سے لے کر قیامت تک جتنے انسانوں نے آنا تھا ان کی روحوں کو اللہ نے ان کے سامنے کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کی روحوں کو دیکھ رہے تھے، کسی کے درجے کیسے تھے، کوئی ظلمت میں ڈھکا ہوا تھا، کوئی نورانیت میں ڈھکا ہوا تھا، لیکن ایک ایسا نور دیکھا جو آہستہ آہستہ نیچے سے اوپر کی طرف بلند ہو رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رَآ نُورًا سَاطِعًا فِي أَسْفَلِهِمْ، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ایسا نور بھی دیکھا کہ جو نیچے سے بلندی کی طرف روشن ہو رہا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال کیا، مالک یہ کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَقَالَ هَذَا ابْنُكَ أَحْمَدُ وَهُوَ أَوَّلُ وَهُوَ آخِرُ وَهُوَ أَوَّلُ شَافِعٍ، کہ اے آدم یہ تیری اولاد میں سے ہوگا جن کا نام احمد ہوگا، اور وہی اول ہیں، وہی سب سے پہلے ہیں، لیکن دنیا میں جب تشریف آوری ہوگی تو سب سے آخری نبی وہی ہوں گے، اور کل قیامت والے دن سب سے پہلے شفاعت فرمانے والے ہوں گے، سب سے پہلے شفاعت کرنے والے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا دیکھا تھا؟ نور دیکھا تھا۔ تو ہم بھی تو اپنے نبی کو نور ہی مانتے ہیں اور ساتھ میں بشر بھی مانتے ہیں۔ تو ہماری دلیل یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ نور نہیں تھے، صرف بشر تھے، ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمارے نبی کو بشری لباس بھی پہنایا تھا، ہم اپنے نبی کی بشر کے بھی قائل ہیں اور ہم اپنے نبی کے نور کے بھی قائل ہیں۔ تو اسی انداز میں امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی یہ شان دیکھی کہ ان کو بھی اللہ نے ہمارے نور کی زیارت کروائی، تو فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تم بھی عین نور تیرا، تم بھی عین نور تیرا،
سب گرانا نور کا۔ تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو کیا دکھایا گیا تھا؟ نور۔ اللہ نے ہمارے نبی کو نور بنایا تھا۔ اور دوسری دلیل احادیث مبارکہ میں حضرت محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جن کا نام ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اپنی ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا خصائص الکبریٰ۔ اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کوئی آج کل کے کوئی مولوی نہیں تھے، بلکہ بڑے مفسر اور بڑے محدث گزرے ہیں، اور جن کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر نے ان پر بڑا کرم فرمایا ہوا تھا، سوتے ہوئے نہیں بلکہ جاگتے ہوئے انہیں 75 مرتبہ اللہ کے نبی نے زیارت سے مشرف فرمایا ہوا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ وہ ذات مبارکہ ہے، سوتے ہوئے تو بے شمار آپ کو ہمارے نبی کی زیارت سے مشرف کیا گیا، وہ تو گنتی نہیں ملتی کتنی مرتبہ خواب میں آپ نے زیارت کی، لیکن اللہ کے پیغمبر نے جو ان کو جاگتے ہوئے کرم فرمایا تھا وہ تاریخ میں ملتا ہے کہ 75 مرتبہ جاگتے ہوئے اللہ کے نبی کی انہوں نے زیارت کی تھی۔ اور انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے جس کا نام تفسیر جلالین شریف ہے، اور وہ درس نظامی میں جو عالم پڑھتے ہیں تو ان کو بھی یہ پڑھائی جاتی ہے، تو وہ بھی انہی کی لکھی ہوئی ہے، اور عربی میں ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے اس کے علاوہ اور بھی عربی میں بے شمار کتب لکھی، ان میں سے ایک کتاب یہ بھی لکھی جن کا نام خصائص الکبریٰ ہے۔ اور اس کتاب کے بتانے کا نام، تعارف کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر کو نور مانتے ہیں، یہ ہم نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان بھی ہمارے نبی کو نور مانا کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، تو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا کہ ایک مرتبہ عالم شباب جوانی کے عالم میں بیت اللہ کے پاس جو حجر اسود ہے وہاں پر آپ دن کے وقت آرام فرما رہے تھے، وہاں پر سوئے ہوئے تھے۔ تو سوتے ہوئے انہیں ایک ایسا خواب آیا، ایسا خواب دیکھا جس کی وجہ سے بڑے پریشان ہوئے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا کہ وَمَا رَأَيْتُ نُورًا أَظْهَرُ فِي مَا أَعْظَمُ، کہ میں نے دیکھا ایک درخت ہے، درخت ان کی جڑیں زمین پر ہیں، ان کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اور ہر شاخ کے پتے میں نور ہے، اور میں نے ایک ایسا نور بھی دیکھا کہ یخرج من صلبک رجل یملک المشرق والمغرب، کہ میں نے ایک بندہ، ایک نور اس درخت سے ایسا نکلا کہ اس کی روشنی مشرق میں بھی چھا گئی تھی اور مغرب میں بھی اس نور کی روشنی چھا گئی تھی۔ اس درخت سے نور نکلا، اس نور کی روشنی اتنی تھی کہ مشرق مغرب میں اس نور کی روشنی چھا گئی تھی، روشنی پھیل چکی تھی۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو خواب دیکھا ہوا تھا، بڑا پریشان تھا، بڑا گھبرایا ہوا تھا کہ آج میں نے کس انداز سے اور کس طرح کا خواب دیکھا ہے، آج میں نے کیسا خواب دیکھ لیا۔ تو اس وقت جو کاہن تھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور جا کر وہ خواب سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ایک درخت ہے جس کی جڑیں زمین پر ہیں، جن کی شاخیں آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں، اس درخت سے ایسا نور نکلا ہے اگر 100 حوروں کو بھی اکٹھا کر لیا جائے، ان کا نور بھی اکٹھا کر لیا جائے، لیکن اس نور کے آگے 100 حوروں کا
جو نور ہوگا وہ بھی کوئی تاب لانے والا نہیں ہوگا، لیکن وہ نور ایسا تھا کہ وہ نور مشرق میں بھی پھیل گیا تھا اور مغرب میں بھی وہ نور پھیل گیا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بیان فرمایا، وہ جو کائن تھا وہ بڑی دیر تک انہیں دیکھتا رہا، دیکھنے کے بعد پھر مسکرایا اور کہا کہ واقعی تم نے ہی خواب دیکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے ہی خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو کیا اس خواب میں تم نے نور ہی دیکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کاہن سوال کر رہا تھا، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں خواب میں نے کوئی شکل نہیں دیکھی، جو ہی دیکھا ہے میں نے نور ہی دیکھا ہے۔ تو اس کاہن نے جواب دیا کہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری پشت سے ایک ایسا نور نکلے گا جس کی وجہ سے مشرق میں بھی اس کی نبوت کا ڈنکا ہوگا اور مغرب تک اس کی نبوت کا اعلان ہوگا۔ مشرق میں بھی وہ نبی ہوگا، تو یوں سمجھے مشرق والوں کا بھی وہ پیغمبر ہوگا اور مغرب والوں کا بھی وہی پیغمبر ہوگا، ایسا نبی۔ تو یوں سمجھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے نبی کا نور دکھایا گیا، تو ہم بھی اپنے پیغمبر کو نور بھی مانتے ہیں اور اپنے پیغمبر کو بشر بھی مانتے ہیں۔ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے لکھا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تمام حضرات نے مل کر اکٹھے پڑھنا ہے کیونکہ ہم اپنے نبی کی تاریخ میں پڑھ رہے ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ تو یہاں پہ لفظ واللہ سے مراد یہ نہیں کہ واپس آ جا، واللہ سے مراد قسم ہے اللہ کی اے میرا نبی تو زندہ ہے۔ تو مل کر پڑھنا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حرم کی زمین حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، جب اللہ رب العزت ہم سب کو مدینہ طیبہ اور بیت اللہ کی زیارت کرائے تو قدم بھی بڑے سوچ سے رکھا جاتا ہے، قدم بھی بڑا سوچ سمجھ کر رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ ادب کی جگہ ہے۔
اور ہم جس طرح یہاں پر چلتے ہیں، جس طرح ہماری یہاں کی چال ڈھال ہوتی ہے، تو ویسی چال ڈھال وہاں پر نہیں چلنی ہوتی۔ ادب کا تقاضا ہے، اگر ہم وہ چال چلیں جو یہاں پر چلتے ہیں تو اللہ ہمارا حج عمرہ قبول نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ تو ہماری نیکیوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ وہاں پر ادب ہے، ادب اور احترام ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فقہ حنبلی ہے، جن کی فقہ چلتی ہے، جن کو ماننے والے بے شمار لوگ ہیں، جب وہ مدینہ طیبہ جایا کرتے تھے تو گلیوں میں بھی اپنی جوتی اتار دیا کرتے تھے اور دیواروں کے ساتھ لگ لگ کر چلا کرتے تھے۔ کسی نے سوال کیا کہ دیواروں کے ساتھ کیوں چلتے ہو؟ فرمایا اس لیے چلتا ہوں، اگر درمیان میں چلوں کہیں میرا نبی وہیں سے گزرا ہو اور میرا قدم میرے نبی کے قدم پر لگ جائے تو یہ بے ادبی ہوگی، یہ بے ادبی ہوگی۔ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں تو دیوار کے ساتھ لگ کے چلتا ہوں، کہیں میرا قدم میرے نبی کے قدم پر نہ آ جائے، کہیں مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو یہاں پر امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے یہ لکھا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ تو ہمارا نبی اکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو نور بھی بنا کر بھیجا اور نور بھی عطا فرمایا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت ہے کہ ہم صرف نور نہیں مانتے، 4 تفسیروں کا حوالہ اور ساتھ میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کو بھی نور فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی قبل الاشیاء، یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ جب دنیا میں کچھ نہیں تھا تو اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا تھا؟ سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال یہ تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں تھے، جب زمین و آسمان بھی نہیں تھا، جب جنت جہنم بھی نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، تو سب سے پہلے اللہ نے کن چیزوں کو تخلیق فرمایا تھا؟ تو جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا تھا۔ قبل الاشیاء، جب حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں تھی، جب جنت جہنم بھی نہیں تھی، جب زمین و آسمان بھی نہیں تھا، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو بنایا تھا۔ اب یہ حدیث مبارکہ ایک دلیل ہے کہ ہم اپنے نبی کو نور مانتے ہیں، تو یہ نور ہم نہیں مانتے بلکہ ہمارے نبی نے بھی اپنے نور ہونے کا اظہار فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ کتاب کی تو سمجھ آئی کہ وہ تو لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن پاک ہے۔ نور سے کیا مراد ہے؟ تو ان مفسرین کرام نے یہی لکھا کہ نور سے مراد ہمارے نبی کی ذات مبارکہ ہے، اور نور کے حوالے سے 4 تفاسیر کا حوالہ دیا۔ سب سے پہلے تفسیر ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر میں بھی نور سے مراد ہمارے نبی کی ذات ہے، اور دوسری تفسیر تفسیر ابن جریر، وہاں پر بھی لکھا نور سے مراد ہمارے نبی کی ذات ہے۔ تیسری تفسیر تفسیر خازن، وہاں پر بھی لکھا ہے کہ نور سے مراد ہمارے نبی کی ذات ہے۔ اور چوتھی تفسیر تفسیر کبیر، تو امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے بھی لکھا کہ نور سے مراد ہمارے نبی اکرم نور مجسم کی ذات مبارکہ ہے۔